بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو میرے بہن بھائی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور نہیں نکل رہے، ایسی پریشانیاں آن گھیرے ہیں جو انہیں چھوڑ ہی نہیں رہی، تو یہ قصہ، یہ معجزہ، یہ میریکل سٹوری ان بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ اور میریکل سٹوریز آپ لوگوں کے لیے میں دیکھی اسی لیے حاضر ہوتی ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں، تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور یہ جو سٹوری ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ اشارہ ہے میرے رب کی طرف سے ہم سب کے لیے کہ ہم نے نماز کی طرف آنا ہے، ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے، ہم نے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم نے استغفار کی طرف آنا ہے، ہم نے درود شریف کو خود پر لازم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے رزق اس کے اوپر لازم۔ اگر آپ استغفار خود پر لازم کریں گے تو رزق آپ پر لازم ہو جائے گا۔ استغفار لازم کریں گے تو تعالیٰ آپ کو ایسی تنگیوں سے، ایسی پریشانیوں سے نکالے گا کہ من حیث لا یحتسب، میرے نبی نے فرمایا کہ آپ حساب بھی نہیں لگا سکیں گے۔ ایک چھوٹی سی میریکل سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ استفادہ ضرور حاصل کریں گے۔ ایک جگہ مدرسے کے اساتذہ جا رہے تھے مدرسے کی وین میں، اور راستے میں کیا ہوا کہ ان کی وین خراب ہو گئی۔ وہ سب بہت پریشان ہوئے، کوئی کہتا ہے جائیں فیول لے کر آئیں، کوئی کہتا ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میکینک کو لاتے ہیں، لیکن ایسا بیابان تھا نا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا میسر ان کے لیے کہیں جانے کے لیے۔ تو سب طالبان نے اپنے اپنے مشورے، تو ایک طالب علم جو تھا وہ اللہ کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور سب دو دو نفل پڑھ کے اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ سب وین سے اترے، ان سب نے دو دو نفل پڑھے، رکعت نماز کی، اللہ سے مانگا، استغفار کثرت سے کی، اور یقین کرے جب وہ بس میں چڑھے، انہوں نے بس اسٹارٹ کی تو بس ان کی اسٹارٹ ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی میریکل سٹوری ہے کہنے کو، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اسی لیے بڑی چیز ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کہ دیکھیے کتنی بڑی پریشانی تھی، بیابان ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، کوئی سمجھ کسی کو نہیں آ رہا، لیکن اللہ سے جیسے ہی انہوں نے رجوع کیا تو کیسے اللہ نے ان کا راستہ بنایا کہ گاڑی خود ہی۔ آپ جب استغفار پڑھیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، جب آپ کی زندگی میں پریشانیاں بڑھ جائیں، 2 رکعت نفل استغفار کے پڑھیں، صلاۃ حاجت پڑھ کے استغفار کی نیت کریں اور اللہ سے مانگیں، یقین کریں آپ خود مشکلات سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو مشکلات ہیں یہ ہم سب کے ہاتھوں سے خریدی ہوئی ہوتی ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اپنے رب کو کہیں نہ کہیں ناراض کر دیتے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، کہیں نہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے، ہم پریشانیاں ہم سے دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، میرا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور کیسا راضی ہوتا ہے، دنیا کی نعمتیں اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ کیسا کہہ رہے نوح علیہ السلام کو کہ اپنی قوم سے جاؤ، کہو کہ استغفار کریں، اللہ بہت بڑی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کیسی گناہ گار قوم تھی کہ اللہ ان سے کہتا ہے کہ تم جاؤ استغفار کرو، تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے مانگو۔ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا دوں گا، میں تمہارے لیے ندیاں بہا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں آسمان سے نعمتیں دوں گا، تمہیں زمین سے نعمتیں دوں گا، میں تمہیں بیٹے دوں گا، میں تمہیں اموال دوں گا۔ اللہ نے رزق کو جو ہے نا، رزق کو استغفار کے ساتھ لازم کر دیا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، نہیں، استغفار سے آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور جب میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو سوچیں وہ ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے گا، کیسی کیسی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی، کیسی کیسی چیزوں سے اللہ میں نوازے گا۔ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے، تو کہ میرے پیارے بہن، میرے اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں، میرے نبی کے وعدے سچے ہیں، میرے نبی کے وعدے معاذ اللہ جھوٹے نہیں۔ آئیے استغفار کی طرف۔ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے آپ کو کہ میرے پیارے بہن بھائیو استغفار پڑھو، آؤ نماز پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار آپ پڑھا کریں۔ استغفار کیسے پڑھنا ہے، استغفار آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ استغفار 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 پڑھیں، بالکل بھی نہیں۔ لوگوں کی باتیں میں سنتی ہوں تو میں حیرت میں ہو جاتی ہوں کہ ابھی تک ہماری ویڈیوز اتنی زیادہ شیئر ہو ہی نہیں رہی کہ لوگوں کو استغفار پڑھنے کا معاذ اللہ طریقہ ہی نہیں آتا۔ استغفر اللہ پڑھ کے اپنے رب کو پکاریں، اللہم اغفر لی پڑھیں۔ ہم جب ایک انسان کہتا ہے نا اللہم اغفر لی، تو میرا رب پکارتا ہے خوشی سے، غفرت لک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایسی پیاری کریم ذات ہے میرے رب کی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں،
آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ سے معافی مانگو، نماز پڑھو، استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کریں، درود شریف کو اپنی زندگی میں اور درود شریف کے معجزے ہیں وہ تو بس ہم گن ہی نہیں سکتے۔ میرے نبی کا نام ہے، میرے نبی کا ذکر ہے درود شریف، میرا اللہ پڑھتا ہے میرے نبی پر درود شریف، تو ہماری کیا اوقات۔ استغفار کی طرف آئیں، درود شریف کی طرف آئیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جزائے خیر میں آپ سب شامل ہوں۔ لیتی ہیں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔